ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے. میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو. یہ بند کر دیں، بند کر دیں بالکل. دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی. یہ دو تہذیبوں کی ہے. ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی. اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو. آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ ایک کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو. غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے. صحت اچھی ہو، بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہو تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے. ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے، ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے. حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کہ ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں، ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے.
اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھائی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے؟ تو نیت کر لو روزہ ہے آج.